I just think it's a story that crosses culture. یہ کہانی ثقافتی حدود کو پار کرتی ہے، چاہے وہ نیو یارک کا یہودی ہو یا پھر کیتھولک، اور یہ کافی حیران کن بات ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ اس لیے ممکن ہے کیونکہ یہ ایک زندہ دل کہانی ہے جسے ہر شخص محسوس کر سکتا ہے کہ یہ اس کی کہانی ہے، اور اسے کسی نہ کسی کردار کی پہچان ہوگی، چاہے وہ والدین ہوں، بہن بھائی، یا پھر بڑا خاندان، یا پھر وہ شناخت کا معاملہ ہو۔ یہ سب مختلف مسائل اور موضوعات اس کہانی میں موجود ہیں۔ ایلا جو ایک کیریکٹر جو لوگوں کو بہت پسند بھی ہے اور لوگ بڑا پیار کرتے ہیں اس کیریکٹر کو جب آپ اپروچ کر رہی تھی تو کس اینگل سے اپروچ کیا تھا اور کیا تیاری کی تھی اور کس طرح کے چیلنجز فیس کیا آپ نے اس کیریکٹر کے معاملے میں؟ Well, it was great with having Ayub in the room because there was all this ایوب کے ساتھ ہونے سے بہت فائدہ رہا کیونکہ ان کے پاس بہت مفید معلومات تھی۔ ہم ان سے پوچھ سکتے تھے کہ ان کے والدین کیسے تھے، وہ کیسے ملے، ان کی کہانی کیا تھی اور ان کا جوڑ کیسے بنا۔ اور یہی اس پلے کا سب سے اہم پہلو ہے کہ دو افراد اتنے مرحلوں سے گزرنے اور خود کو ایک مشکل صورتحال میں پانے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو ڈفرینٹ کیریکٹرز ہیں اس کہانی کے اندر، اس کو جب آپ ایسے کیریکٹرز کو لکھتے ہیں تو، اور خاص طور سے وہ کیریکٹرز جو انڈین سب کانٹیننٹ سے ریلیٹڈ ہوں، تو کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ You've got a man. پلے میں ایک ایسا شخص ہے جو اپنی شناخت کے بارے میں الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اس نے 1920 کی دہائی میں بھارت چھوڑا اور اب اتنے سال بعد ایک انگریز بیوی اور خاندان کے ساتھ برطانیہ میں رہتا ہے، اور وہ اپنے خاندان پر کنٹرول کھو رہا ہے۔ وہ اپنے ثقافتی تشخص کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے وہ خود کو ایک بڑی کمیونٹی کا حصہ سمجھتا ہے اور اپنے بچوں میں وہی اقدار اور ثقافت لانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ چونکہ اس کے بچے ایک الگ ثقافت میں بڑے ہوئے ہیں، لہذا اسے کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بتائے کہ ان کی ثقافت کیا ہونی چاہیے۔ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جنہوں نے بہت نام سنا ہے ایسٹ ڈیزیز کا، ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ It's very different from the film in the sense that it's یہ پلے فلم سے اس لحاظ سے بہت مختلف ہے کہ اس پر بحث کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیج پر کارکردگی دیکھنے کا تو اپنا ہی ایک الگ مزہ ہے۔ in a live performance.